غزہ کا مرکزی پاور پلانٹ اسرائیل کی بمباری اور محاصرے کے دوران ایندھن کے خاتمے پر بند کر دیا گیا، جہاں اسرائیل نے بدترین فضائی حملوں کے بعد کہا ہے کہ حماس سے سرحدی علاقوں کا کنٹرول دوبارہ حاصل کر لیا ہے اور اب جلد زمینی کارروائی شروع کیے جانے کا امکان ہے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی AFP اور رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق غزہ کی پٹی کے لیے بجلی فراہم کرنے والے ادارے کے سربراہ جلال اسماعیل نے بیان میں کہا کہ غزہ کا واحد پاور پلانٹ دوپہر کو 2 بجے بند ہو گیا ہے اور اس سے قبل خبردار کیا گیا تھا کہ ایندھن ختم ہو رہا ہے۔ اسرائیل کے وزیر توانائی اسرائیل کارٹرز کے بیان میں کہا کہ ہم نے پانی کی فراہمی، بجلی اور ایندھن کی فراہمی بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اب ان کا مقامی پاور پلانٹ بند ہو گیا ہے اور غزہ میں بجلی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک محاصرہ جاری رکھیں گے جب تک اسرائیل اور دنیا کے لیے حماس کا خطرہ ختم نہیں کیا جاتا۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے نے الجزیرہ کو بتایا کہ ان کے پاس 2 ہفتوں سے کم وقت کے لیے کھانے اور پینے کا ذخیرہ رہ گیا ہے، جہاں 1,80,000 سے زائد فلسطینی موجود ہیں اور وہ غزہ میں ان کے اسکولوں میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت کا کہنا تھا کہ ہفتے سے اب تک پرہجوم ساحلی علاقے میں کم از کم 1,055 افراد جاں بحق اور 5,184 زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد 1,200 تک پہنچ گئی ہے اور 2,700 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے مزید دعویٰ کیا ہے کہ علاقے سے تقریباً 1,500 جنگجوؤں کی لاشیں ملی ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ غزہ میں متوقع اسرائیلی زمینی دراندازی سے قبل ان مقامات پر علاقائی تصادم کے خدشات بڑھ گئے ہیں جہاں سے حماس نے ہفتے کو یہودی بستیوں پر زمینی، فضائی اور سمندری حملے شروع کیے تھے۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ سرحدی علاقوں میں فلسطینی گروپ حماس سے کنٹرول دوبارہ حاصل کر لیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کے قریب اور لبنان کے ساتھ شمالی سرحد پر 3 لاکھ ریزرو فوجیوں اور بڑے پیمانے پر ٹینک اور دیگر بھاری ہتھیاروں کو طلب کیا ہے۔ فوج نے کہا ہے کہ فورسز نے بڑے پیمانے پر غزہ کے ارد گرد جنگ زدہ جنوب اور سرحد پر دوبارہ قبضہ کر لیا ہے اور 1 درجن سے زائد قصبوں سے حماس کے جنگجوؤں کو بے دخل کر دیا ہے۔ AFP کے فوٹوگرافر اور ایک NGO نے بتایا کہ اس سے قبل اسرائیل کی جانب سے 24 گھنٹوں میں تیسری بار فضائی حملہ غزہ کے مصر کے ساتھ سرحد رفح کراسنگ پر ہوا۔ پرانے شہر میں ایک دکان کے مالک احمد کارکاش نے کہا کہ اسرائیلی لوگ عربوں سے ڈرتے ہیں اور عرب یہودیوں سے ڈرتے ہیں، ہر کوئی ایک دوسرے سے ڈرتا ہے۔ غزہ شہر میں سڑکوں پر جا بجا ملبے کا ڈھیر نظر آتا ہے اور ہر سو اسرائیلی بمباری سے ہونے والی تباہی کے آثار ہیں۔ اقوام متحدہ نے کہا کہ غزہ کی پٹی میں 2,60,000 سے زائد لوگ اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں کیونکہ فلسطینیوں پر اسرائیل کی فضائی، زمینی اور سمندر سے بمباری جاری ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی ہمدردی کے ادارے OCHA نے منگل کو ایک اپ ڈیٹ میں کہا کہ غزہ میں 2,63,934 سے زائد لوگوں کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے گھر بار چھوڑ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کارروائی سے قبل تقریباً 3,000 لوگ سابقہ کشیدگی کی وجہ سے بے گھر ہو چکے تھے۔ OCHA نے فلسطینی حکام کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ بمباری نے 1,000 سے زائد مکانات کو تباہ کر دیا اور 560 کو اس قدر شدید نقصان پہنچا ہے کہ وہ ناقابل رہائش ہیں۔ یورپی یونین کے وزراء خارجہ نے اسرائیل پر زور دیا کہ وہ اس طرح کے اقدامات سے گریز کرے اور بھاگنے کی کوشش کرنے والوں کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر محفوظ راستہ دینے پر زور دیا۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے سربراہ والکر ترک نے کہا کہ ایسے محاصرے بین الاقوامی انسانی قانون کے تحت ممنوع ہیں۔